کی جھولیوں سے نیکیاں نکال لے، اللہ رب العالمین کی عدالت میں اس کی نیکیاں اس انسان کو دے دی جائیں گی جس کے اوپر یہ ظلم کیا کرتا تھا، مظلوم کو وہ نیکیاں دے دی جائیں گی، پھر بھی وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اس کی نیکیاں تو ختم ہو چکی ہے، اس کی نیکیاں تو وہ ختم ہو چکی ہے، جو نماز لے کر کے گیا تھا، زکات لے کر کے گیا تھا، حج کی نیکیاں لے کر کے گیا تھا، ساری نیکیاں تو برباد ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، پھر بھی مطالبہ کرنے والے آ رہے ہیں، اللہ ابھی میرا حق باقی ہے، ابھی تو میرا حق نہیں ملا ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا میرے بندے اپنے گناہ کو اس انسان کے اوپر ڈال دے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک انسان جس نے اپنے مال کو خرچ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کیا، رمضان کے مہینے میں بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر کے پورے مہینہ روزہ رکھا، قرآن کی تلاوت کی، رات کی تاریکی میں نیند کو قربان کر کے شب بیداری کیا تھا، رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے تہجد پڑھا کرتا تھا، اور وہ اپنے وقت کو نکال کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے عبادتیں کیا کرتا تھا، رب کی عدالت میں پہنچا، دنیا کے اندر حقوق العباد میں حق تلفی کی تھی، اللہ رب العالمین اس کی نیکیاں تو اس انسان کو دے دیا جس کے اوپر ظلم کیا تھا، جس کو مارا تھا، جس کو گالیاں دی تھی، جس کی غیبت کی تھی، جس کی برائی کی تھی، اللہ رب العالمین اس انسان کو نیکیاں دے چکا ہے، پھر بھی مطالبہ کرنے والے آ رہے ہیں، اس کے گناہ کو اللہ رب العالمین اس انسان کے اوپر ڈال چکا ہے۔ وہ انسان جو نیکیوں سے بھرا ہوا تھا، جنت میں جانے والا تھا، رب کہے گا میرے فرشتے اس انسان کو پکڑ کر کے، اس انسان کو پکڑ کر کے جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں پھینک کر کے چلے آؤ، یہ جنت کا مستحق نہیں ہے بلکہ جہنم کا مستحق ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، دنیا کے اندر کی گئی ساری کی ساری نیکیاں اگر حقوق العباد میں کسی طریقے سے کمی رہ گئی، برباد ہو جائے گی، جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عدالت تو وہ عدالت ہوگی جس عدالت میں دنیا کے اندر اگر ایک مومن انسان نے کسی کافر کو ایک تھپڑ رسید کیا ہوگا، یا ایک کافر نے کسی مومن انسان کو ایک تھپڑ رسید کیا ہوگا، رب کی عدالت میں گرچہ مومن انسان کا فیصلہ جنت میں ہو چکا ہوگا اور کافر انسان کا فیصلہ جہنم ہو چکا ہوگا، رب کی عدالت وہ عدالت ہوگی کہ اللہ رب العالمین اپنی عدالت میں اس کافر سے کہے گا، گرچہ وہ جہنم میں جا رہا ہے، اس کافر سے کہے گا میرے بندے تیرا ایک تھپڑ جو مومن انسان نے دنیا کے اندر تجھے رشید کیا تھا، تجھے مارا تھا، ابھی تیرا حق باقی ہے، بدلہ لے لے، گرچہ تو جہنم میں جا رہا ہے اس سے بدلہ لے لے۔ وہ جنتی انسان جو جنت میں جا رہا ہوگا اس کا بھی حق کسی جہنمی انسان کے اوپر باقی رہے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا میرے بندے گرچہ تیرا فیصلہ جنت میں ہو چکا ہے، میرے بندے اس انسان سے ایک تھپڑ کا بدلہ لے لے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول جب ہم قیامت کے دن ننگے ہوں گے، ہمارے جسم پر کوئی کپڑا نہ ہوگا، دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اللہ کے رسول یہ بدلہ اللہ رب العالمین کیسے دلائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نیکیوں اور گناہوں کے ذریعے سے بدلہ دلائے گا، یعنی دنیا کے اندر جو نیکیاں کی اللہ رب العالمین وہ مظلومین کو دے کر کے اسی طریقے سے بدلہ دلائے گا، کیونکہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوگی جس کے ذریعے سے ہم قیامت کے دن اس کو ادا کر سکیں۔ حقوق العباد میں حق تلفی کتنا خطرناک ہے اس کا اندازہ صحیح بخاری شریف کی روایت کے ذریعے سے لگائیے۔ راوی حدیث حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ لایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اللہ کے رسول پڑھا دیجئے، نبی نے کہا کیا اس کے اوپر کوئی قرض وغیرہ ہے کہ نہیں؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے، نبی نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ دوسرا جنازہ لایا گیا، نبی سے کہا گیا اللہ کے رسول جنازہ پڑھا دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوال کرتے ہیں کیا اس کے اوپر کوئی قرض وغیرہ ہے کہ نہیں؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول 3 دینار قرض ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے ساتھیوں کیا اس نے اپنے پیچھے کچھ چھوڑ کر کے گیا ہے کہ نہیں؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول
3 दीनार ये छोड़ करके गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ा दी। तीसरा जनाजा लाया गया, नबी फिर पूछते हैं क्या इसके ऊपर कुछ कर्ज वगैरह है कि नहीं? सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल इसके ऊपर कर्ज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं फहल तरका शय्यन, क्या इसने कुछ छोड़ करके इंतकाल हुआ है कि नहीं? सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल कुछ नहीं छोड़ा है, 3 दीनार कर्ज भी है लेकिन अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ा है जिसके जरिए से कर्ज अदा किया जा सके। नबी कहते हैं सल्लु अला साहिबिकुम, ऐ मेरे साथियों जाओ तुम अपने साथी का नमाज जनाजा पढ़ लो। मैं ऐसे इंसान का जनाजा नहीं पढ़ सकता हूँ जो दुनिया से रुखसत हुआ हो, अपने भाई का हक लेकर के रुखसत हुआ हो, ऐसे इंसान का नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकता हूँ। हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस मजलिस में थे, वो कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं कर्ज अदा कर रहा हूँ, आप नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। तब जा करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाई। मसला निकालिए, आज समाज और माशरे का जायजा भी ले लीजिए, कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरे का हक लेते हैं, कर्ज लेते हैं, नियत ये होती है एक मरतबा हम कर्ज ले लेंगे, वो आदमी चाहे जितना मांगता है हम उसे देने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो आदमी घर जा करके चक्कर लगा रहा है लेकिन हम उसका पैसा वापस देने के लिए तैयार नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक कहा था ये नमाज, ये रोजा, ये ज़कात तो छोड़ो, एक इंसान जो दुनिया के अंदर शहीद हो गया और शहीद एक मरतबा नहीं, अल्लाह उसे 3 मरतबा जिंदगी दे दे दुनिया के अंदर और 3 मरतबा शहीद हो जाए, अगर उसके ऊपर कर्ज है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मा दखलल जन्ना, वो इंसान भी जन्नत के अंदर नहीं जाएगा जिस इंसान के ऊपर कर्ज है। गर्चे वो शहीद हुआ, एक मरतबा शहीद नहीं बल्कि अल्लाह 3 मरतबा जिंदगी दे दे और 3 मरतबा रब के खातिर वो अपने गर्दन को कटा दे। अगर दुनिया से रुखसत हुआ तो भाई का हक लेकर के दुनिया से रुखसत हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ऐसा इंसान भी जन्नत के अंदर नहीं जाएगा, ऐसा इंसान जन्नत के अंदर नहीं जाएगा जब तक कि उसका कर्ज अदा ना किया जा सके। कितना खतरनाक है मामला। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रावी हदीस है, सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास 2 आदमी झगड़ते हुए किसी जमीन के ताल्लुक से आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आवाज सुनी, घर से बाहर निकलते हैं, बाहर देखते हैं 2 मुसलमान आपस में झगड़ रहे हैं किसी जमीन के ताल्लुक से। नबी जब घर से बाहर निकलते हैं तो अपने उन दोनों साथियों से कहते हैं इन्नमा अना बशरुन, मैं भी तुम जैसा एक इंसान हूं, यानी तुम जो मामला लेकर के मेरे सामने आए हो मैं भी एक जैसा इंसान हूं, दलील देख करके फैसला करता हूं। और तुम में से एक भाई अपने भाई के मुकाबले में चरजुबान होता है, यानी ज्यादा बोलने वाला होता है। हो सकता है कि ज्यादा बोलने की वजह से गलत फैसला कर दूं या इंसान होने की वजह से मैं गलत फैसला कर दूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले नसीहत कर दी, वार्निंग दे दी कि मेरे साथियों मैं इंसान हूं और तुम में से एक भाई अपने भाई के मुकाबले में ज्यादा बोलने वाला होता है, ज्यादा बोलने की वजह से और दूसरा आदमी कम बोलने की वजह से, हालांकि हकदार वही है, गलत फैसला कर दो इंसान होने की वजह से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फमन क़ज़यतु लहू मिन हक़्क़ि अख़ीहि शय्यन फला याखुदन्नहु, अगर मैं गलती की वजह से गलत फैसला कर दूं तो उस चीज को हरगिज ना लेना। क्यों? इसलिए कि ये दुनिया की प्रॉपर्टी नहीं है। फ़इन्नमा अक़्तउ लहू क़ितातम मिनन नार, बल्कि ये जहन्नम का टुकड़ा है जो मैं अपने हाथ से दे रहा हूं। नबी ने क्या कहा? अगर गलती की वजह से, इंसान होने की वजह से गलत फैसला कर दूं तो उस चीज को हरगिज मत लेना। ये जहन्नम का टुकड़ा मैं अपने हाथ से दे रहा हूं, उस चीज को अगर चाहो तो ले लेना, अगर चाहो तो वापस कर लेना। साहबे रसूल इतना सुनना था, दोनों रोने लगे और कहने लगे ऐ अल्लाह के रसूल ये जमीन इसको दे दो, दूसरा कह रहा इसको दे दो। अब आपस में इस बात पर झगड़ने लगे कि ये जमीन इसको दे दो, ये जमीन इसके दे दो।
یہ حدیث ہمیں بتلا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جھوٹے کاغذات کے ذریعے سے، جھوٹے وکیلوں کے ذریعے سے گرچہ ہم دنیا کی عدالتوں سے بچ جائیں گے، رب کی عدالت سے ہم نہیں بچ پائیں گے، رب کی عدالت سے ہم نہیں بچ پائیں گے۔ دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کا حق لے کر کے زندگی بھر قبضہ کیے رہتے ہیں اور زندگی بھر اس پر کھاتے رہتے ہیں۔ ہمیں اسی دنیا کے اندر اس کو واپس کر دینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہے، یہ تو زمین کا معاملہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک معمولی چیز پر بھی جہنم کی وعید بتلا دی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس نے دنیا کے اندر کسی مسلمان کا کوئی بھی حق جھوٹی قسم کے ذریعے سے لے لیا، اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا، جنت کو حرام کر دیا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول امکان شیئن یسیرا، اگرچہ معمولی چیز کیوں نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں زمین و جائیداد تو چھوڑو، مال و دولت تو چھوڑو، قیمتی چیزوں تو چھوڑو، ایک پیلو کی ٹہنی بھی، یعنی جس کے ذریعے سے مسواک کرتے ہیں، ایک مسواک بھی جھوٹی قسم کے ذریعے سے دنیا کے اندر اگر ہم نے اپنے مسلمان بھائی کا وہ چیز لے لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلا رہی ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین جنت کو حرام کر دے گا اور جہنم کو واجب کر دے گا۔ میرے بھائیو بہت ہی خطرناک معاملہ ہے یہ حقوق العباد، اخروی اعتبار سے یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ دنیا کے اندر چاہے جتنی بھی نیکیاں کر لو، اگر حق تلفی دنیا کے اندر ہم نے کیا ہے، قیامت کے دن جنت میں نہیں جا سکتا، ایسے انسان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اسی لیے اسی دنیا کے اندر رہ کر کے جو کچھ بھی ہو، اگر ہم نے کسی کے مال و دولت کو لے لیا ہے، زمین و جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، تو ہمیں اسی دنیا کے اندر واپس کر کے معافی تلافی کرا لینا چاہیے، معافی تلافی کرا لینا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن تمہاری نیکیاں رب کی عدالت میں برباد نہ ہونے پائیں۔ حقوق العباد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز سے ڈرا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر کبھی کسی کو تکلیف نہ دیا، راستے میں کانٹے بچھانے والوں کو برا بھلا نہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے، اونٹ کے اوجھ ڈال دیے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان سے برا بھلا نہ کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی حقوق العباد سے اتنا ڈر رہے ہیں۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، سیرت ابن ہشام اٹھا کر کے دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صفوں کو سیدھا کر رہے ہیں، اسی لائن میں ایک صحابی تھے، نام ہے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی اس صف میں کھڑے ہوئے تھے، ان کا پیٹ سب سے باہر نکلا ہوا ہے، نبی کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی ہے، لکڑی کے ذریعے سے پیٹ میں کچوکا لگاتے ہیں، کہتے ہیں استوی یا سواد، اے سواد تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھکا لگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے نبی مجھے آپ سے یہی بدلہ لینا ہے، آپ نے اس چیز کے ذریعے سے تکلیف دی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت کے منظر کے بارے میں یاد کیا کہ اگر ہم نے دنیا کے اندر معافی تلافی نہ کرائی، قیامت کے دن یہ مجھ سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بھائی آپ تم مجھ سے بدلہ لے لے، آپ میری پیٹھ حاضر ہے، میں نے جتنی تکلیف دی ہے اتنا مجھ سے تو بدلہ لے لے۔ وہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، خوبصورت جسم کو دیکھ کر کے چومنے لگتے ہیں۔ نبی کہتے ہیں میرے بھائی تو آیا تھا بدلہ لینے کے لیے اور یہاں آ کر کے تو میرے جسم کو چوم رہا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا سر میدان جنگ میں موجود ہے، کہیں میں شہید نہ ہو جاؤں، میرے لیے یہ خوش نصیبی کی بات ہو